موٹیویٹ دی ورلڈ کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ عالم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ ہر دور میں اہل حق باطل قوتوں کے ساتھ برسرے پیکار رہے ہیں۔ کتاب و سنت میں یہ امر پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی یہ موجودہ زندگی عارضی اور فانی ہے، اصل اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے، لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیاوی آسائشوں کی طلب میں مگن ہیں اور اپنی اخروی زندگی کو فراموش کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور یہ اس خوفناک چیخ کا نام ہے جسے پوری کائنات زلزلہ میں آ جائے گی۔ اس چیخ اور زلزلہ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک تاریخ تو قجائے سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں ہے، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی اور آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی 72 نشانیاں ہیں۔ جب لوگ نماز ضائع کرنا شروع کر دیں، ایمانت میں خیانت کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، خون ریزی کو معمولی بات سمجھا جانے لگے، اونچے گھر بنانے لگیں، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرنے لگیں، صلح رحمی ترک کر دیں اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے، مرد ریشمی کپڑا پہننے لگے، ظلم ہر طرف پھیلنے لگے، طلاق کثرت سے ہونے لگے اور موت ناگہانی آنے لگے، خائن ایمانت دار ہو جائے، ایمانت دار خیانت کرنے لگے، آسمان سے خون یا پتھر کی بارش ہونے لگے، بارشیں کم ہونے لگے، اولاد نالائق پیدا ہونے لگے، بخیل لوگوں کی کثرت ہو جائے، سخی لوگوں کی کمی ہو جائے، امرا فاجر اور وزراء جھوٹے بن جائیں، بکریوں کا چمڑا پہننے لگیں، دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو جائیں، سونے چاندی کی کثرت ہو جائے اور اسی طرح شراب پی جائے۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، علم دین اور دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، قوم کا سردار ذلیل اور کمینہ ہوگا، بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، فاسقوں کی آواز میں مسجد سے بلند ہوگی، لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے، سرے راہ شراب نوشی ہوگی، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف فروخت ہوگا، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، پچھلی امت اگلی امت پر لعنت کرے گی، لوگ قرآن موسیقی کی طرز پر پڑھیں گے، جس وقت یہ باتیں ظہور پر آ جائیں اس وقت سرخ آندھی صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو۔ ظاہر میں لوگ موافق، باطن میں مختلف ہوں گے، صلح رحمی باقی نہ رہے گی، یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں نکل پڑے گی اور افراتفری مچ جائے گی، مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا، کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گا،
اس میں سے ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور برآمد ہوگا۔ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، سب ایماندار مر جائیں گے۔ کانا دجال دنیا میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مل جائیں گے اور اس کے کہنے پر چلیں گے۔ تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ 3 علامتوں کا ظہور، مہدی اور دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمومی فتنوں اور خاص کر دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ اور خفیہ طریقے سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی زندگی میں صحیح قول پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔